باقی جو اہل ایمان پر بھی دنیا میں کوئی تکلیفیں آتی رہتی ہیں وہ بالکل دوسری نوعیت کی چیزیں ہیں. وہ 3 کیٹیگریز ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. یا ابتلا ہے، یا ابلا ہے، اور یا کفارہ ذنوب ہے. یہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی صاحب ایمان ہے، اسے دنیا میں تکلیف آئی، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا، تو اس کا یا تو ابتلا ہے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھ سے بدظن تو نہیں ہو جاتا. یا ابلا ہے، ابلا کہتے ہیں اندر کے خیر کو نکھار کر لانا، معلوم ہو جائے، لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ بھائی بڑا صابر ہے، یہ تو بہت ثابت قدم رہا، اس نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، تو لوگوں کے سامنے ان کے جوہر نکھر کر آ جائیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بعض اہل ایمان کو تکلیف دیتا ہے. اور تیسرے یہ کہ بعض اوقات اہل ایمان سے جو خطائیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ان کا کفارہ دنیا ہی میں دے کر تاکہ آخرت کے حساب کتاب سے چھٹ جائے. تو دنیا میں تکالیف آتی ہیں، امراض آتے ہیں، تو بسا اوقات اہل ایمان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے علیحدہ. لیکن وہ جو عذاب ہے، وہ عذاب جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. وہ ہے اس آیت کے اندر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اس موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں ہے. جو میں نے آپ کو اللہ کا قانون عذاب بیان کیا ہے، یہ آیت اس کا اہم ترین مقام ہے. اور ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا اس بڑے عذاب سے پہلے. شاید کہ یہ لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، نیند کے ماتھے جو ہے آنکھیں کھول لیں. یہ چھوٹے عذاب مکے میں بھی قحط پڑا تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے زمانے میں 7 جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے آل فرعون پر. کبھی یہ کہ چچڑیاں ہو گئی ان کے یہاں، کھٹمل ہو گئے بے تحاشا. کئی میڈک ایسے ہو گئے کہ وہ آپ نے ہانڈی اٹھائی تو میڈک پھٹک کے آ رہا ہے، اور آپ نے جو ہے پانی پینا چاہا تو اس میں سے میڈک نکل آیا تو میڈک ہی میڈک، میڈک ہی میڈک. کبھی یہ کہ خون کی بارش ہو رہی ہے، مختلف ہے جو قرآن مجید میں. کبھی قحط پڑ گیا ہے، فصل تباہ ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں آئی اس پر تاکہ یہ جاگے، ہوش میں آئے، نیند کے ماتھے جو ہے ذرا ہوش کے ناخن لیں. تو یہ عذاب ادنا آتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب استیصال. اس عذاب استیصال کا میں نے ایک بات تو آپ کو بتا دی کہ یہ صرف کفار پر آتا ہے، اور کفار پر بھی اس پر کہ جس پر اللہ کا رسول آ کر حجت قائم کر دے، عام حالت میں نہیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول کو نہیں بھیج دیتے تھے ہم عذاب نہیں بھیجتے تھے. پہلے ان پر اتمام حجت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. البتہ یہ کہ اس کے بعد جب وہ آنے رہے تو پھر عذاب آتا تھا، عذاب استیصال، ان کو ختم کر دے. البتہ کسی مسلمان امت پر بھی جزوی طور پر عذاب استیصال آ سکتا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیجیے. ہم پر یہ عذاب اسپین میں آ چکا ہے جہاں کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا. لیکن ظاہر بات ہے امت مسلمہ صرف اسپین میں نہیں تھی. دوسرا مرحلہ ہندوستان میں تھا. یہ جو RSS وغیرہ ہیں، یہ جو پروگرام ہے وہ تو اب بھی یہی ہے، مسلمانوں کا خاتمہ ہندوستان کے سرزمین سے. یہ پوتر دھرتی جو ہے بھارت ماتا کی، اس پہ یہ نجاست ہے، یہ جو ابھی ہے مسلمان گندگی ہے، یہ اس سے اس کو پاک کرنا ضروری ہے. اور کیا بھی پروگرام میں شامل ہے. DP دھر کو ایک دفعہ انہوں نے بھیجا تھا، میڈرڈ کے ہوائی اڈے پر جا کر اترا وہ، اور وہ اسپین میں گیا تھا کس لیے؟ تاکہ معلوم کرے کہ اب اسپین میں مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا گیا، تاکہ ہم بھی وہی طریقے اختیار کریں. RSS کی طرف سے یہ کئی اس کے بعد بھی وفود گئے، جیسے ان کے وفود جاتے ہیں اور بڑی ان کی اب گاڑی چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے تم فلسطینیوں سے نبٹتے ہو، ذرا ہمیں بھی سکھاؤ تاکہ ہم ان کشمیریوں سے نبٹ سکے اور یہ مجاہدین سے نبٹ سکے. اسی طرح اسپین بھیجا گیا تھا وفد کے، جاؤ معلوم کرو کیسے ختم کیا. بہرحال یہ عذاب امت مسلمہ پر آ سکتا ہے جزوی طور پر، جیسے اسپین میں آیا تھا. ہم اپنے آپ کو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا سوال پیدا ہوتا، ہم تو امت مسلمہ نہیں. ایک مثال تاریخ میں موجود ہے، 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے، اور اس کے بعد نام و نشان مٹ گیا. کلم یغنو فیہا، ایسے ہوگا جیسے کہ تھے ہی کبھی یہاں بات نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اب اس میں جو آخری بات آ رہی ہے بہت ہی سخت ہے، اور مجھے اس کے حوالے سے جو کچھ پاکستان کے بارے میں عرض کرنا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو عرض کرنے سے پہلے ہی مجھ پر لرزہ جاری ہو رہا ہے کہ اظلم الظالمین کون ہے. یعنی ظالم ہونا ایک اپنا ہے، اظلم ہونا
ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر. معلوم ہے فرق؟ صغیر اور اصغر، اور ظالم اور اظلم. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے پھر بھی اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. اب یہ لفظ انتقام آ گیا ہے. جہاں انفرادی سطح پر ہم بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، اجتماعی سطح پر جب یہاں ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر ہو اور قوم تک سے بچنا ہو، یہ گویا کہ اللہ کی آیات کی توہین ہوتی ہے. اس میں اللہ کی آیات کی تذلیل ہے، اس میں اللہ کی آیات کا استخفاف ہے. لہذا اس پر تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے لفظ استعمال کیا. اور انتقام یہ لفظ ایسا ہے کہ جو عام انسانی اخلاقیات میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. منتقم مزاج ہونا کوئی اچھی بات ہے نہیں. بڑا منتقم مزاج آدمی ہے، آپ کبھی اچھے سے اس میں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. منتقمون، ہم انتقام لے کر. جیسے ہم تکبر جو ہے اسے بھی انسانی سطح پر بھی، انسانی اخلاقیات بھی بری شے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں. المتکبر یہ جامع اللہ کی ذات پر پوری طرح راست آتا ہے. المتکبر اسی طریقے سے المنتقم. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے تو انتقام لے کر رہیں گے. میں نے اس کے بعد کی 3 آیات بھی پڑھی تھی، لیکن آیات کا بیان میں پھر یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اب ان آیات کے حوالے سے ذرا غور کیجئے. اظلم الظالمین اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں کون ہے؟ اظلم الظالمین نمبر 1 میں نے بارہا بیان کیا ہے، تمام ظالموں میں بڑھ کر ظالم بحیثیت مجموعی عرب ہے. کیوں؟ ان کے پاس آیات الہی ان کی مادری زبان میں موجود ہے، پھر بھی اعراض. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟